أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریها ومرساها. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی. اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو جا. قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء. بیٹا نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا. اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. اس آیت کریمہ کے اندر گزشتہ کل کے درس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک مذکر اور ایک مؤنث یعنی لڑکا لڑکی چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو سب کو لے کر کے تم سوار ہو جاؤ. اب سوار ہونے کے بعد کیا ہوا اب دیکھیے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ. سب لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، یعنی کشتی اللہ کے حکم سے چلے گی. اور لوگ بتاتے ہیں اور حقیقت یہی ہے، آج بھی جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں آج بھی ان کا ڈر رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی جو موجیں ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہے. یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پہ اس کا ٹھہرنا ہے. اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا. یعنی اہل ایمان کو یہ حوصلہ دے رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کہ دیکھو اللہ ہی کے حکم سے اس پانی کی سطح پر یہ کشتی چلے گی اور اللہ ہی کے حکم سے ٹھہرے گی. یعنی جب تک اللہ حکم نہیں دے گا یہ کشتی ایسے ہی موجیں مارتے ہوئے چلے گی. تو حوصلہ بھی دے رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام. کہا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگراں ہے، اسی کے حکم سے چلے گی، اسی کے حکم سے ٹھہرے گی. جس طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا اے نوح جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مومنون آیت نمبر 28-29 الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتار اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے. بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت کی دعا پڑھا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یاد کر لیجیے، کسی بھی سواری میں بیٹھے، سائیکل میں بیٹھے، موٹر سائیکل میں بیٹھے، کار میں بیٹھے یا اور ٹرین میں بیٹھے، بس میں بیٹھے تو دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. لیکن جب کشتی میں بیٹھیں گے تو کشتی میں بیٹھنے کی دعا یہ ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم.
یہی پیغام دیا اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے نام سے چلنا ہے، اللہ کے نام سے ٹھہرنا ہے۔ تو یہ دعا کشتی میں بیٹھنے کی دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، یا بنی ارکم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جو ایک کنارے پر تھا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اللہ کا عذاب ہونے والا ہے۔ بیٹا دیکھیے، یعنی جب زمین پر پانی تھا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی۔ اور ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ حق آیت نمبر 11-12، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ، جب پانی میں طغیانی کہتے ہیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، بہت زیادہ بہاؤ کے ساتھ، یعنی سیلاب آ گئی، یعنی بہت زیادہ پانی آ گئی، تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان سے یاد رکھیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ قمر آیت نمبر 13-14 کے اندر ارشاد فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ، ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس نے ایمان نہیں لایا تھا، کافر تھا، پھر بھی جب کشتی میں سوار ہو رہے تھے اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے آ جا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ چوتھا بیٹا جس کا لقب تھا کنعان، نام تھا یام، کل بھی درس میں بتائی گئی تھی کہ ان کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور یام۔ تو حام، سام، یافس یہ تینوں ایمان لائے تھے، اور یہ یام جو ہے ایمان نہیں لایا تھا، تو اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا، کافروں کے ساتھ شامل رہ کر کے غرق ہونے والوں میں سے مت ہو جا۔ اب بیٹے کا جواب سنیے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے جواب دیا میں تو کسی پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا۔ تو اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے میں پناہ حاصل کر لوں گا اور وہاں پانی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے کہا ابو سے کہ ابو جان میں کسی بڑے پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی نہیں آئے گی، لیکن پانی کی جو موج تھی، بتاتے ہیں کہ پانی کی جو موج تھی وہ 15 ہاتھ سے بھی زیادہ اونچائی پر، یعنی ایک بڑے بڑے پہاڑ کی چٹانوں جیسے وہ موج ہوتی تھی۔ کہا کہ بیٹا آج تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے، لیکن آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی بیٹا نہیں آیا۔ اب اس کے بعد پھر دیکھیے باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، باپ نے بیٹا سے کہا کہ بیٹا آ جا۔ اب بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی چٹان پر میں پناہ لے لوں گا، نہیں جاؤں گا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کی ضد میں لے لیا۔ کیا پتہ یہ چلا کہ دونوں کی گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں جو ہے طوفانی موج آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں چلے گئے اور ان کا بیٹا غرق آب ہو گئے، یعنی پانی میں ڈبو دیے گئے۔ تو جو لوگ بھی انکار کرے گا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے، جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اپنے نبی کو ٹھکرائے گا، نبی کی باتوں کو انکار کرے گا، آج بھی ان کا ایسے ہی عذاب ہونے والا ہے، آج بھی ان کا ایسے ہی عذاب ہوگا جو لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ جن کے دل میں اللہ رب العالمین نے یعنی ان کے
تقدیر میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر بھی مار دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور۔